ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی 13، 14، 15 تاریخ کا ایک ایسا عمل آپ کو دے رہا ہوں جس کے آپ عامل بن جائیں گے، اور اگر آپ اس کے عامل بن گئے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو عروج اور ترقی عطا فرمائے گا، بلند کر دے گا، کوئی آپ کو پست کبھی نہیں کر سکے گا۔ آپ اس کے عامل بن جائیں، آپ کی بلندی آپ کا مقدر بن جائے گی، عروج آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ کو ساری دنیا پست کرنا چاہے، ڈاؤن کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، ان کی تدبیریں ان پہ الٹ پڑ جائیں گی۔ آپ کا منصب بلند ہوگا۔ آپ جس فیلڈ میں ہیں، دنیاوی فیلڈ میں آپ کوئی اختیارات، عہدہ چاہتے ہیں، ابھی ہمارے پاس بڑے بڑے رتبوں والے آتے ہیں کہ ہماری ترقی ہو جائے، الحمدللہ اس عمل سے کئیوں کو اللہ نے بلندی اور ترقی عطا فرمائی ہے، پروموشن عطا فرمائی ہے۔ آپ اگر سیاست میں ہیں، اس میں بھی اللہ آپ کو ترقی اور مضبوطی عطا فرمائے گا۔ آپ کسی فیلڈ میں اس کو پڑھیں گے، اللہ آپ کو دنیا میں کسی کے سامنے پست نہیں کرے گا۔ لوگ آپ کو پست کرنے کی تدبیریں کریں گے، لیکن اللہ آپ کو اسی طرح بلند کرے گا جیسے یہ دن بلند ہیں۔ یہ ایام بیز کہلاتے ہیں، اور ایام بیز کا مطلب ہے، بیز سفیدی کو کہا جاتا ہے، روشنی کو کہا جاتا ہے، اور یہ 13ویں، 14ویں، 15ویں یہ چاند کی جوبن کی ہوتی ہے، روشنی ہر طرف ہوتی ہے، اس لیے ان کو روشن دن کہا جاتا ہے، روشن راتیں کہا جاتا ہے۔ اور ان دن میں ہمارے نبی کی سنت ہے کہ دنوں کو روزہ رکھتے تھے، اور یہ سنت ہمارے نبی کی رہی، اور ان دنوں میں عبادت کرنا بھی بہت ہی مجرب ہے، مسنون ہے۔ اور یہ ربیع الاول کی راتیں ہوں اور ایام بیز کی راتیں ہوں، اور آپ اس خاص آیت کا عامل بن جائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، شان میں قرآن حکیم کی جامع ترین آیت ہے۔ سیدہ کائنات، محبوبہ کبریا، حضرت سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کے ساتھ بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے، اے میرے بہن کے بیٹے، اے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق پوچھتے ہو کہ خالی بیوی کے ساتھ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا، بیٹی کے ساتھ کیسا تھا، نواسوں کے ساتھ کیسا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو اخلاق حسنہ کا پیکر ہیں، مجسم ہیں۔ قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ قرآن میں ہمارے نبی کی شان میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، کائنات میں آپ سے اعلیٰ اخلاق کا کوئی پیکر نہیں، کوئی منبع نہیں، کوئی مجسم نہیں۔ اب اخلاق حسنہ سب سے بہترین ہمارے کائنات میں نبی کے ہیں، اور ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوکل میں یہ حدیث لائے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کائنات میں سب سے کم جو چیزیں نازل ہوئی ہیں وہ عقیدہ توحید اللہ پہ راسخ اور اخلاق حسنہ کم نازل ہوئے ہیں۔ یقین کمزور لوگوں کا ہوتا ہے اللہ پہ، اور پھر اخلاق خراب ہوتے ہیں، دینداروں کے بھی اخلاق خراب ہوتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور ٹو میں لگے رہتے ہیں، ہر ایک کی پیچھے غیبت کرنا۔ تو یہ آج بہت بڑے طبقے کا المیہ ہے، اور ہمارے نبی کے اخلاق بن جائیں، آپ کو اس کی برکت سے اللہ عروج دے گا۔ عروج ملتا ہے اخلاق سے، اخلاق سے دشمن بھی زیر ہو جاتا ہے۔ اخلاق اچھا بنائیں، بیوی آپ کی خادمہ بن جائے گی،
مردوں کی اخلاق اچھے نہیں ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بیوی پہ چلاتے ہیں، بیوی دشمن بن جاتی ہے، بچوں پہ چلاتے ہیں، بچے دشمن بن جاتے ہیں، دوست دور ہو جاتے ہیں، اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں اور دوست کم ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کو دشمن بھی مانتے ہیں کہ آپ کا اخلاق کریم ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ عروج ترقی دے گا۔ پہلی اپنی زبان اچھی کر لیں، گفتار اچھی کر لیں، اور یہ آیت کریمہ آپ پڑھیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ نے 3 راتیں اس کو پڑھنا ہے، روزانہ اس کو آپ نے 170 بار پڑھنا ہے۔ آپ اس کے عامل بن جائیں گے، جب بھی کسی جگہ جائیں اس کو پڑھتے جائیں، اگلا آپ کے تابع ہوگا، اخلاق آپ سے حسنہ کرے گا، آپ کے اخلاق بھی بہترین ہوں گے، آپ کو ترقی ملے گی، آپ کو عروج ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔